خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ درود پاک پڑھ کرے علی کی آپ سو جائیں، سنا ہے خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے، جی لگا کہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، شبیر اشتر ہمیشہ آپ لوگوں کو تقریر سناتا ہے، مگر آج تقریر کی نیت کر کے نہیں بلکہ اس نیت سے حاضر ہوا ہے کہ یہ شام اگر نبی کے نام ہو جائے تو قیامت میں ہم سب کا کام ہو جائے۔ فکر خلوص وفا نقیب اعظم ہندوستان حضرت اشفاق مصباحی صاحب، شاعر اہل سنت ایسر ویسالوی صاحب نبلا، جلسہ کی صدارت فرمانے والی ہماری جماعت کو باوقار شخصیت علامہ ریحان انجم مصباحی صاحب نبلا، مبارکباد کے لائق ہے حضرت حافظ قاری مقصود عالم صاحب نبلا، جنہوں نے کم مدت میں اتنے عظیم الشان ادارے کو انہوں نے اتنے مقام تک پہنچایا۔ میرے کرم فرما بڑے بھائی حضرت قاری صفی اللہ نوری صاحب، سارے لوگ اپنے ہیں، ممبر نور پر نہ جانے کتنے چھپے ہوئے سیم و زر ہوں گے، اس میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر ان لالو گوہر کے درمیان یہ کندہ ناتراش بھی تھوڑی دیر کے لیے سماعت کراشی کا فریضہ انجام دینے کے لیے حاضر آیا۔ اور اگر میرے جملوں نے ان باوقار علماء کرام کی سماعت کے مزار پر مجاوری کا شرف حاصل کر لیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ گفتگو کی خاندان میں سجادہ نشی کی حیثیت سے بیٹھنے کی صلاحیت میں بھی رکھتا ہوں۔ بس علماء کرام اہل اسٹیج سے گزارش ہے کہ یہ کسی کمیٹی کا جلسہ نہیں، یہ جامعہ کا جلسہ ہے۔ ہر عالم، ہر انسان یہ سوچے کہ میرا اپنا جلسہ ہے، میرا اپنا جلسہ ہے۔ چار مصرے پڑھتا ہوں، بول دیں سبحان اللہ۔ کہاں ہے کہ ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا؟ بولتے رہیے گا حضرات، ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا؟ ہمیں بہشت میں جانے سے کون روکے گا؟ اور 1000 بار بریلی شریف جائیں گے، تیارے پیر ہے جانے سے کون روکے گا؟ 1000 بار بریلی شریف جائیں گے۔ اور قیصر ویشالوی صاحب، ماشاءاللہ بڑی دعاؤں سے لوگوں نے آپ کو نوازا، یہ چھوٹا بھائی آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہے۔ اور حضرت قاری صفی اللہ نوری صاحب، سارے لوگ بس سبحان اللہ الحمدللہ بول دیں۔ 4 مصرے علماء کرام کی ذات کو نگاہوں کے سامنے رکھے اور 4 مصرے سناتا ہوں۔ میری فطرت یہ ہے کہ رہوں دنیا کے کسی اسٹیج پر جھنڈا تو مسلک اعلیٰ حضرت کا اٹھاؤں گا، جھنڈا تو مسلک اعلیٰ حضرت کا اٹھاؤں گا، اس لیے کہ جیتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پر، انشاءاللہ خاتمہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت پر ہوگا۔ اسی لیے علماء کرام کو نگاہوں کے سامنے رکھے کہ اسی لیے تو زمانہ نظیر دیتا ہے، اسی لیے تو زمانہ نظیر دیتا ہے، جو دے سکے نہ کوئی وہ فقیر دیتا ہے، اور نظر ملانے کی ہمت نہ بھول سے کرنا، سگے بریلی ہے شیروں کو چیر دیتا ہے۔ نظر ملانے کی ہمت نہ بھول سے کرنا، سگے بریلی ہے شیروں کو چیر دیتا ہے۔ حضرات 10 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، یہ تو میرے مہمانوں کا حق ہے، بول دے سبحان اللہ، مگر اس 10 منٹ میں میں ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قریب رہیں آپ، پروردگار عالم قادر مطلق ہے، ہمیں اور آپ کو حضرت انسان بنائے، حضرت انسان بنائے، اشرف المخلوقات کا تاج زری ہمارے سروں پہ رکھا۔ اسی خدا نے جانور کو بنایا، چرند و پرند کو بنایا، پتھر کو بنایا، کیڑے مکوڑوں کو بنایا۔ اگر وہ خدا چاہتا تو ہمیں اور آپ کو بھی جانور بنا سکتا تھا،
اگر وہ خدا چاہتا تو ہمیں اور آپ کو بھی نالیوں میں ریگنے والے کیڑے مکوڑے بنا کے بھیج سکتا تھا. ایسا ہوتا کہ نہیں؟ بولیے نا زور سے. ایسا ہو سکتا تھا. اگر وہ خدا چاہتا تو دنیا کی اور مخلوق بنا کے بھیج سکتا تھا. مگر دانش اسکر صاحب اور علامہ اشفاق مصباحی صاحب قبلہ بس آپ نے اپنی لسانی چادر میرے سر پہ ڈال دیا تو شبیر اشکر بولنے کی کوشش کر لے گا. مگر اس خدا کا کرم کتنا بڑا ہے کہ اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا. اور اس سے بڑا کرم یہ ہے کہ اپنے محبوب کی امت بنا کر بھیجا. ہم ہیں کیا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس کو پہچانو مسلمان. دیکھیں آپ، پروردگار عالم نے کم و بیش عالم ارضی و سماوی میں 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ہر مخلوق کی پیدائش کے بعد خدا اس کا تعارف کرواتا رہا، اس کا انٹروڈکشن کرواتا رہا، اس کی پہچان کرواتا رہا. پروردگار عالم نے مثال کے طور پر خدا نے زمین کو بنایا. فرمایا اے زمین تو بتا تو کون ہے؟ بول دیجئے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بتا تو کون ہے؟ اس لیے کہ میرے باپ شیر رضویت علامہ اظہر القادری کا خطاب ہوگا اور جب وہ بولنے پہ بندہ آتا ہے نا تو اچھے کو بولنے کا حوصلہ پیدا کر کے جاتا ہے. پروردگار عالم نے آسمان کو بنایا. اے آسمان تو بلند ہو کے بتا تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ خدا نے چرند و پرند کو بنایا. تو بتا تو کون ہے؟ المختصر میرے دوستو، خدا نے فرشتوں کی جماعت کو پیدا فرمایا. اے جبریل تو بتا تو کون ہے؟ خدا نے اسرافیل کو بنایا. تو بتا تو کون ہے؟ حضرت اسرائیل کی تخلیق ہے. اسرائیل تو بتا تو کون ہے؟ حضرت میکائیل کو بنایا. میکائیل تو بتا تو کون ہے؟ اور قریب کرو ذہن کو، پروردگار عالم نے حضرت آدم کو بنایا. آدم تو بتا تو کون ہے؟ نوح کی تخلیق ہے. نوح تو بتا تو کون ہے؟ 600 سالے کو بنایا. تو بتا تو کون ہے؟ زکریا یحییٰ کو بنایا. تو بتا تو کون ہے؟ سلیمان و صالح کو بنایا. تو بتا تو کون ہے؟ اور قریب کرو ذہن کو، پروردگار عالم نے یعقوب و یوسف کو بنایا. تو بتا تو کون ہے؟ ابراہیم و اسماعیل کو بنایا. تو بتا تو کون ہے؟ موسیٰ عیسیٰ کو بنایا. تو بتا تو کون ہے؟ علامہ اشفاق مصباحی صاحب اب تک جتنی پیدائش ہوئی، ہر پیدائش کے بعد خدا کا ہو. آدم تو بتا تو کون ہے؟ نوح تو بتا تو کون ہے؟ شیش تو بتا تو کون ہے؟ یحییٰ تو بتا تو کون ہے؟ زکریا تو بتا تو کون ہے؟ دانیال تو بتا تو کون ہے؟ ابراہیم تو بتا تو کون ہے؟ اسحاق تو بتا تو کون ہے؟ موسیٰ تو بتا تو کون ہے؟ عیسیٰ تو بتا تو کون ہے؟ مگر جب 12 ربیع الاول کو مکہ کی سرزمین پر حضرت آمنہ کی گود میں جب میرا رسول جب اگر ہوا تو خدا نے یہ نہ کہا اے مصطفیٰ تو بتا تو کون ہے، بلکہ خدا فرماتا ہے اے مصطفیٰ ارے خاموش رہیے، آج خدا بتائے گا مصطفیٰ کون ہے اور مصطفیٰ بتائے گا خدا کون ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ملک العلماء لاجواب ہے میرا رسول. بولو سبحان اللہ. جامعہ ملک العلماء میں آج حفاظ کرام کی دستار بندی کا حسین منظر نگاہوں کے سامنے آنے والا. لبا والا اور اس کے اطراف کے لوگ شبیر اشکر مبارکبادی پیش کر رہا ہے کہ آپ نے جو محنت کر کے پیسہ کمایا تھا اور قاری مسعود صاحب کے قدموں میں رکھا تھا وہ پیسہ رائگاں نہیں گیا ہے، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرنے والی ذاتیں یہاں سے پیدا ہو رہی ہے، حفاظ کرام پیدا ہو رہے ہیں. مبارکباد کے لائق ہے آپ. یاد رکھنا جب اس مدرسے کی بنیاد پڑی تھی، دن میں پروگرام تھا، اس میں بھی میں آیا تھا، بیچ میں آیا قاری مسعود صاحب کے یہاں قیام کیا. جب یہاں کی عمارت کو دیکھا اور یہاں کے نظام تعلیم کو دیکھا، خدا کی قسم ممبر نور پہ بول رہا ہوں، طبیعت باغ ہو گئی، طبیعت خوش ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے کم مدت میں اتنا بڑا کام کر جانا یہ صرف حضرت قاری مسعود صاحب ہی کا جگر نہیں، بلکہ اس میں آپ لوگ بھی برابر کے شریک ہیں.
آپ لوگ بھی برابر کے شریک ہیں، اور آپ حضرات جب جب اس مدرسہ کے مدرسی یہاں کے طالب علم جب آپ کے پاس پہنچے، جب ضرورت پڑے آپ ان کی مدد اسی طرح سے کرتے رہے۔ آج 8 حفاظ کرام نظر آ رہے ہیں، آپ نے اسی طرح سے اور آپ نے اسی طرح سے مدرسے کی امداد کی تو ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یاد رکھنا دوستو، اگر آپ 10 روپیہ سے مدد کرتے ہیں، وہ 10 روپیہ آپ کا رائے گا نہیں جائے گا۔ آپ 100 روپیہ سے مدد کرتے ہیں، وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ آپ 1000 10,000 سے مدد کرتے ہیں، وہ رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ باپ بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، رشتے دار سے بھاگ رہے ہوگے، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ ایسے عالم میں یہ حفاظ کرام آپ کی شفاعت کرتے نظر آئیں گے، آپ کو جنت کا پروانہ دلاتے نظر آئیں گے۔ بس 2 منٹ اور میرا وقت جا رہا ہے، بول دیں سبحان اللہ، ہاتھ لڑا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ 2 منٹ ہے میرے پاس، ایک پیغام پہنچا دو، بول دیں سبحان اللہ۔ علامہ اشفاق مصباحی صاحب سے نام تبدیل ہوتا ہے، وجود کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ بول دیجئے نا، بول دیجئے سبحان اللہ۔ وجود کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ علامہ مفتی طفیل صاحب موجود ہیں، حقیقت پہ حرف نہیں آتا۔ مثال کے طور پر پانی اگر زمین سے آسمان کی طرف اٹھے تو بھاپ ہے، یہی پانی اگر آسمان سے زمین کی طرف گرے تو بارش ہے، اور یہی پانی اگر آسمان سے گر کے زمین پہ جم جائے تو برف ہے، اور یہی پانی آسمان سے گر کر زمین پہ اکٹھا ہو جائے تو جھیل ہے، اور یہی پانی آسمان سے گر کے زمین پہ بڑھ جائے تو نہر اور سمندر اور دریا کہتے ہیں، اور یہی پانی اگر انسان کے جسم سے نکلے تو پسینہ کہلاتا ہے، یہی پانی اگر آنکھ سے نکلے تو آنسو کہتے ہیں، اگر یہی پانی پھولوں کی پتیوں سے ٹپکے تو شبنم کہلاتا ہے، اور یہی پانی اگر پھولوں سے نچوڑ دیا جائے تو آنکھ کہلاتا ہے، اور یہی پانی جب حضرت اسماعیل کے قدم ناز سے نکلے تو آب زمزم کہتے ہیں، اور یہی پانی جب مصطفیٰ کے دست رحمت سے نکلے تو آب رحمت کہلاتا ہے۔ اب علامہ اشفاق مصباحی صاحب قبلہ پروردگار عالم نے ان تمام چیزوں کو جو دنیا میں پانی کو پیدا فرمایا، نام بدل رہا ہے، حقیقت پہ حرف نہیں آ رہا ہے، نام تبدیل ہو رہا ہے، مگر حقیقت بدل نہیں رہی ہے۔ حقیقت اپنی جگہ پر بہرحال حقیقت ہے، حقیقت اپنی جگہ پر بہرحال حقیقت ہے۔ نعرہ لگا رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام خطابت علامہ امام الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، ملک العلماء کانفرنس، نعرہ رسالت۔ دیکھیں ممبر رسول پر آج کے اس جلسے کے خصوصی خطبہ میں سے ایک خطیب کی آمد ہو گئی ہے، بول دے سبحان اللہ۔ نام تبدیل ہوتا ہے، وجود کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ پانی بہرحال پانی ہے، پانی کی حقیقت تبدیل نہیں ہو رہی ہے، نام تبدیل ہو رہا ہے۔ اب علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، علم ساری دنیا میں ہے، مگر علم جب احمد رضا بن جائے اعلیٰ حضرت ہو جاتا ہے، علم جب حامد رضا بن جائے حجت الاسلام ہو جاتا ہے، علم جب مصطفیٰ رضا بن جائے مفتی اعظم ہو جاتا ہے، علم جب ابراہیم رضا بن گیا مفسر اعظم ہو جاتا ہے، علم جب ارشد القادری بن جائے قائد اہل سنت ہو جاتا ہے، علم جب مشتاق نظامی بن جائے پاسبان ملت بن جاتا ہے، اور قریب کرو ذہن کو، علم جب مفتی اسلم رضی بن جائے حضور شیر بہار بن جایا کرتا ہے، علم جب حبیب الرحمان بن جائے مجاہد ملت بن جاتا ہے، علم جب امجد علی بن جائے حضور صدر شریعہ بن جاتا ہے، علم جب عبدالعزیز بن جائے حافظ ملت ہو جاتا ہے۔ اب بلا مبالغہ کہہ لینے دو، یہی علم اگر ظفیر الدین بہاری بن جائے تو زمانے میں ملک العلماء بن جایا کرتا ہے۔ 4 دن سے پڑھتا ہوں، اپنی جگہ لیتا ہوں، بول دے سبحان اللہ، اور زور سے بول دو یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ کہا ہے کہ عشق و الفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے، عشق و الفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے، پیار جو کرتے ہیں ان کو پیار دینا چاہیے، اور مسلک احمد رضا سے جو بھی رکھتا ہو جلال